बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, बल्कि ज़्यादातर तो वो मुझसे अक्सर सवाल दोहराते हैं कि हमें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही नहीं पता, तुम कौन सा बुर्ज जौन सा है उसको सुने या रीड करें। तो लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है कि जिनके नाम के पहले हरूफ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं इस प्रोग्राम में बाकायदा तमाम जितने भी 12 बुर्ज हैं उनके नाम के हरूफ भी साथ बोलूँगा, वो बिल्कुल उनको जौन सा सुने और बाकायदा पढ़ भी सकते हैं अपने बुर्ज के नाम के हरूफ के साथ। तो सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरीज। इनके पहले नाम का हरूफ अलम, मद्दा, लाम और एन, इंग्लिश में ए और एल। एरीज वालों के लिए इस हफ्ते 2 सहन बड़े अच्छे बनने जा रहे हैं। छोटे मोटे ट्रैवल तो करेंगे और दौरान सफ़र किसी अजनबी दोस्त से मुलाकात भी मतवक्को है। वो होगा तो अजनबी, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे कोई आपका पुराना दोस्त है। ज़रूरी नहीं है कोई मेल हो, फीमेल भी हो सकती है। हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी इस हफ्ते। मेंटली और फिज़िकली तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। इस वीक बाहर से कोई रकम आने के पूरे इम्कान है, या किसी दूर के रिलेटिव से कोई आपने उधार के तौर पर रकम दी हो, वो आपको अचानक मिल सकती है। औलाद और बीवी पर अखराजात के कुछ पॉजिटिव साइन बनने जा रहे हैं। बीवी पर ख़र्चा होगा, ये शॉपिंग के हवाले से भी हो सकता है, और औलाद की खुशियों को दुबाला करने के लिए भी ये ख़र्चा हो सकता है। एरीज वाले वो हजरात जिनका कुछ सीक्रेट, कोई ताल्लुक़ जो इन्होंने छुपाया हुआ है, उस ताल्लुक़ को बहाल करने के लिए भी ख़र्चा पड़ सकता है। आप इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकते हैं, और आप करेंगे भी, यानी आप खर्चा करेंगे भी। बिजनेस में तेज़ी आएगी, लेकिन सेविंग होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये तो बात तय है। और जो लोग सरकारी ताल्लुक़ की बिना पर समाज में कोई रौब व दबदबा रखते हैं, उनके ताल्लुक़ में कुछ कमी नज़र आएगी, या यूँ कह लीजिए कि कुछ गलत फहमियाँ उस ताल्लुक़ में पैदा हो सकती है। और अगर गलत फहमियाँ पैदा हुई तो जाहिर है ताल्लुक़ में भी फ़र्क आएगा, और अगर ताल्लुक़ में फ़र्क आया तो आपकी समाजी सेहत में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। बैरून मुल्क का सफ़र बिल्कुल तैयार है, और जो लोग बाहर सेटल होने के लिए तैयार बैठे हैं वो अब तैयारी कर लें, बिल्कुल सेटल होंगे बाहर। एरीज वालों को चाहिए इतवार और बुध के दिन थोड़े से बादाम लें और थोड़ी सी इलायचियाँ लें। इन दोनों को मिक्स करके और 7-18 पे रात को अपने सराहने रख लें, यानी हफ्ते की रात को या मंगल की रात को। और सुबह को उठते ही नाश्ता किए बगैर सबसे पहले या किसी गदागर को या स्वीपर को दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर सिर्फ 6 है, और जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आपके लिए लकी साबित हो सकती है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, जिनके नाम का पहला हरूफ BEW से शुरू होता है, इस हफ्ते का आगाज़ माली तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर से आपके स्टैंडर्ड या मून साइन, या जिनका नाम BEW से शुरू होता है, उनके स्टैंडर्ड का लॉर्ड यानी वीनस, वो इस वक्त एग्जाल्टेड में है। ये एक नहायत अच्छा और फ़ायदा देने वाला साइन है। रकम मिलेगी, और इसके आगे मिलने के भी मुस्बत इशारे मिलेंगे। ज़हनी दबाव होने के बावजूद तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और तबीयत रोमांटिक भी होगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब तक वीनस एग्जाल्टेड की है उस वक्त मरीक को, यानी जो आपके स्टैंडर्ड में है और साथ में राहु बैठा है, मरीक को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। गुस्से पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, और गुस्से वाले मामला से भी ज़रा दूर ही रहिएगा तो बेहतर है। हाँ, एक बात,
اگر آپ کے قریب آنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو ایگو کو ایک طرف رکھ کے سامنے والے پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر کوئی نظر ثانی کیجیے۔ شادی شدہ حضرات، ان کے لیے یہ سائن بالکل پازیٹیو ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں ماضی کی تمام تلخیاں بلا کر اس میں بہترین رنگ بننے کی کوشش کریں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جن حضرات کی پرائیویٹ جاب یا سیلز مین ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود ان کو کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ یا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کو ماموں کے خاندان سے کوئی رشتہ ضرور آ سکتا ہے، بلکہ ہو بھی سکتا ہے۔ بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ معاملات طے پائیں گے، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوں گے، لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ معاملات کو ذرا دور اندیشی سے دیکھیں تو بہتر ہوگا، کیوں یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں۔ اس ہفتے کی 25 اور 26 تاریخ کو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بالکل رہے گا، بلکہ زیادہ ہی رہے گا۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد کو نوکری کے علاوہ کہیں سے کوئی غیبی مدد مل سکتی ہے، جس سے ان کے کوئی معاشی مسائل میں باقاعدہ کمی نظر آئے گی۔ گارمنٹس کا کام کرنے والوں کی تو لاٹری کھلنے والی ہے نا، وہ لوگ جو بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں۔ فائدہ چھوٹے صنعت کار اور دکانداروں کو بھی ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن لاٹری اصل میں ان کی نکلے گی، بڑے پیمانے پہ کام کرنے والوں کی۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ منگل اور ہفتے کے دن ایک مٹی کا پیالہ لے، اس میں دہی ڈالے اور اس میں 2 چمچ شہد کے ڈال کے وہ کسی فقیر کو دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 6 ہے، اور جمعہ کا دن آپ کے لیے بڑا سعادت مند ہے۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، نام کے پہلے حروف جوزا والوں کے کاف، ایک تو کینچی والا کاف، دوسرا کتاب والا کاف۔ مالی سورس تو پیدا ہوں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے ساتھ طبیعت میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی، اور بوجھل پن تو اب دور ہو چکا ہے۔ والدہ کی طرف سے کوئی مالی پیشکش یا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے پہلے 2 دن طبیعت کے اندر ممتا جاگے گی، چاہے وہ میل ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں سے میل جول اور اخلاقی طور پر برتاؤ بالکل بہتر ہوگا۔ اچانک ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں۔ 25 اور 26 تاریخ کو مزید کہیں سے رقم ملے گی۔ چھوٹے موٹے دکانداروں کی سیل اور آمدن میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ہفتے کوئی چھوٹا سا ٹریول بھی پیش آ سکتا ہے، اور کہیں سے کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، جس سے جذباتی تعلقات میں بہتری بھی آئے گی۔ ٹین ایجز کے لوگوں کے لیے یہ ہفتے کا سٹارٹ اور اینڈ محبت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ جذبات میں تیزی آئیں گی، بلکہ یوں کہیں جذبات ابھریں گے، اور اس جذباتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بڑے یا اہم فیصلے کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، اپنے خاندان اور ماں باپ کی عزت کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے کہیں ان کے عزت و وقار کو دھچکا نہ لگے، کیوں ایک غلط قدم انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ یہ بخار جتنی جلدی چڑھتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ جلدی یہ اترتا بھی ہے، صرف اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اور جو لوگ خوابوں کی دنیا میں امیر ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ جیک پاٹ شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بڑا اہم ہے، باقاعدہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بزنس میں آپ کی رکاوٹیں اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بزنس کے حوالے سے کسی خاتون کی مدد سے، چاہے وہ مالی مدد ہو، بالکل سازگار ثابت ہوگی۔ اور سرکاری ملازم افراد، وہ افراد جو 18ویں 19ویں گریڈ کے افسران ہیں، ان کے تبادلے تو متوقع ہیں ہی ہیں، لیکن ان کی پروموشن بھی یقینی ہے۔ ڈیزائننگ اور آرٹس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس ہفتے بزنس تو ملے گا، لیکن ان کے کام میں باقاعدہ نکھار بھی دیکھنے کو ملے گا، اور نکھار پیدا ہوگا۔ لہٰذا جیمنائی والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے خاص طور پر بدھ کے دن کسی نرسری سے 5 پودے موتیے کے وہ کسی باغ میں
یا گھر کے آنگن میں اگر آپ کی اتنی کشادہ آپ کا آنگن کشادہ ہے تو وہاں لگوائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 2 ہے، اور آپ کے لیے دن اتوار بڑا سازگار ہے۔ برج سرطان یعنی کینسر، ان کے نام کا پہلا حروف ہے حلوے والا اور انگلش میں ایچ۔ یہ ویک شروع ہوتے ہی اخراجات تو بڑھیں گے، معمولی سا ٹیمپریچر اور چیسٹ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی اور عزیز و اقارب پر بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ 25 اور 26 کے درمیان طبیعت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، گھر میں پراپرٹی کے معاملات کچھ زیر بحث آئیں گے، لیکن یہ سارے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ مخالفت ضرور کریں گے، لیکن وہ آپ کی پیٹھ پیچھے۔ اور خوشائن بات یہ ہے کہ آپ کو والدہ کی طرف سے کچھ زیادہ سپورٹ ہوگی، اولاد کی طرف سے کوئی چنتا پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے 5ویں خانے پر منگل کی سیدھی 7ویں نظر اور وہاں پر کیت بھی بیٹھا ہے، لہٰذا دوستوں سے زیادہ میل جول نہ ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ زیادہ میل جول دوریاں بھی پیدا کر سکتا ہے، تھوڑا سا ذرا فاصلہ کر لیں، صرف وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اولاد کی تعلیم پر خاص توجہ دینا ہوگی، اور بزنس کے حوالے سے طبیعت میں کچھ لاپرواہی دیکھنے کو ملے گی، طبیعت اور من کا جھکاؤ بالکل ایک طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی پرانا افیئر جو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن آپ کو پریکٹیکل ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ماضی کبھی حال نہیں ہو سکتا، اگر ماضی حال نہیں ہو سکتا تو مستقبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اوائڈ ہی کیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ بیرون ملک جانے والے حضرات جن کے ڈاکومنٹس مکمل نہیں یا کوئی دوسری وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے، وہ کسی فیمیل کے ذریعے بالکل دور ہو سکتی ہے۔ اور جن کا پراپرٹی کا خرید و فروخت کا بزنس ہے، ان کو باقاعدہ اس ہفتے کوئی اچھی نوید سننے کو ملے گی، وہ ٹوکن یا بیانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور جن کا لیکوڈ یا مشروبات کا بزنس ہے، وہ تیاری پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ ان کے لیے بڑا ہی سازگار ہے مالی لحاظ سے۔ اور خاص طور پر کینسر والے وہ بچے جن کی بالکل گروتھ نہیں بڑھ رہی، ان کی ماؤں کو چاہیے کہ ان کے معالج اور علاج کا خاص توجہ دیں اس ہفتے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ کینسر والوں کو چاہیے کہ پیر اور ہفتے کے دن سفید تل لیں، جمعے کی رات اور اتوار کی رات اس کو تھوڑے سے دودھ میں بھگو لیں اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیں۔ جیسے ہی صبح اٹھیں تو وہ تل دودھ میں سے نکال کر ہاتھ میں اچھی طرح ملیں اور وہ باغ میں یا چھت پر پرندوں کو ڈال دیں، اور جو ان سا دودھ ہے وہ کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے آپ کے معاشی مسائل بھی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی الجھنیں ہیں تو وہ بھی کافی حد تک ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 5 ہے۔ آپ کے لیے جمعرات کا دن سعد ہے۔ برج اسد یعنی لیو، نام کا پہلا حروف میم اور ٹے، انگلش میں ایم اور ٹی۔ طبیعت تو بہتر ہونے جا رہی ہے، لیکن طبیعت کے بہتر ہونے میں آپ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ خواہشات کا دباؤ ذرا کم کریں، آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیریزن نہ کریں، آپ جو ہیں آپ ہی ہیں، چاہے آپ کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ اگر آپ کم ہوں گے تو آپ ہی ہوں گے، اور اگر زیادہ ہوں گے تب بھی آپ ہی ہوں گے۔ برائے مہربانی کاربن پیپر بننے کی کوشش مت کریں۔ اس ہفتے کی 26 اور 27 تاریخ کو تبدیلی کے حوالے سے، چاہے وہ رہائش کی ہو، بزنس کی ہو یا دوستوں کی کمپنی کے حوالے سے ہو، اگر کوئی مثبت اشارہ ملے تو بالکل تبدیلی کر لینی چاہیے آپ کو، بغیر سوچے سمجھے۔ بزنس کی وجہ سے جو آپ کے اندر ایک بے چینی سی نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ آپ کے خدشات ہیں، خطرات نہیں ہیں، اس لیے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ صرف خدشات ہیں۔
ہاں اس پر ذرا زیادہ غور و فکر ضرور کر لیں اور کسی سے مشورہ کر لیں۔ لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھی آپ ہی کی محرون منت ہے۔ لیو والے جو حضرات ڈائبٹیز، ہارٹ اور بیک بون پین کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ کافی توجہ کا منتظر ہے۔ لیو والے اپنی میڈیسن، واک اور غذا اور اپنی آب و ہوا کا خاص خیال رکھیں تو بہتر ہوگا۔ سرکاری ملازم سے لے کر پرائیویٹ جاب کرنے والے حضرات اس ہفتے اپنے دفاتر، چاہے وہ سرکاری یا غیر سرکاری معاملات ہیں، ان میں کافی ڈسٹرب رہیں گے۔ لیو والوں کے لیے ایک سائن اچھا ہے کہ وراثت میں ان کو اب کچھ نہ کچھ ملنے جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو مقدمات کا سامنا ہے یا وہ کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جیل میں ہے یا پولیس کی زیر حراست میں ہے، ان کی اس ہفتے ضمانت میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا ہوگی۔ اور جو لوگ آن لائن امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویک خاص مواقع فراہم کرنے جا رہا ہے۔ لیو والوں کو چاہیے کہ اتوار اور منگل کے دن سرخ رومال لیں، اس میں آدھا کلو یا سوا کلو گڑ باندھ کر کسی فقیر کو دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ لیو والوں کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے، اور ان کے لیے بدھ، ویڈنسڈے بڑا خاص دن ہے۔ برج سنبلہ ورگو، نام کا پہلا حروف پے، انگلش میں پی۔ معاملات کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن آپ مزید بہتری کے لیے کافی بھاگ دور کریں گے، مینٹلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی۔ مستقبل کے حوالے سے بڑی نمایاں کامیابی نظر آ رہی ہے، صحت اچھی رہے گی، بلکہ جو ورگو والے حضرات کافی عرصے سے بیمار ہیں ان کو بالکل افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی مالی کامیابی کا سارا دار و مدار آپ کے لائف پارٹنر کے اوپر ہے۔ لائف پارٹنر کی بدولت بالکل رقم آئے گی، چاہے وہ کہیں دور کے رشتہ دار سے کیوں نہ ملے۔ آپ کا یہ سارا ہفتہ خوشگوار رہے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی مالی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ایڈوائس یا آپ کی مشاورت کی وجہ سے ان کے مالی مسائل میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ورگو والے شادی شدہ حضرات جن کے ہاں اولاد نہیں ہے یا وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، وہ وینس کے ایگزالٹڈ ہونے کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سائن اچھا بننے جا رہا ہے۔ اور جن کی بچیوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سائن اچھا ہے، لیکن دیکھ بھال کے۔ بزنس میں بہتری آئے گی اور تیزی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ورگو والوں کے ساتھ کچھ ایسے حالات بننے جا رہے ہیں کہ وہ ذرا بھی کوتاہی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ فیصلہ کرنے میں نہ ہی تو کوتاہی کریں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی مشاورت، اور یہ چیزیں آگے چل کر مثبت رزلٹ دے گی، سفر پڑے گا۔ جو لوگ جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اس ہفتے انتھک محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کا ثمر بھی ملے گا، یہ نہیں کہ نہیں۔ سرکاری ملازم لوگوں کے دفاتری معاملات میں جو اڑچنیں تھیں وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ جو لوگ ان کے منہ پر کچھ تھے، پیٹھ پیچھے کچھ تھے، وہی لوگ اب بے نقاب بھی ہوں گے اور ان کے آگے گھٹنے بھی ٹیکیں گے۔ لیکن آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ درگزر سے کام لیجیے گا، جیسا ماضی میں لیتے آئیں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ بدھ اور جمعرات کے دن ایک گھی والی روٹی پکائیں اور آملیٹ بنا کر اور گھی والی روٹی کے اوپر رکھیں اور کسی فقیر کو دیں، اور ساتھ 25 روپے چائے کے لیے چائے دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 7 ہے، اور آپ کے لیے 7 دن جمعہ اور منگل یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 دن برج میزان یعنی لبڑا، آپ کے پہلے نام کا حروف رے، تے، توئیں، انگلش میں آر اور ٹی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں طبیعت تھوڑی سست رہے گی اور بے چینی بھی پیدا ہوگی۔ جیسے ہی مون ٹرانزٹ کر کے جیمنی میں داخل ہوگا تو طبیعت خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ریلیٹیو ہیں
चाहे दोस्त हैं, आपका दिल चाहेगा कि उनकी खिदमत की जाए। समाजी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस महीने की 25 और 26 तारीख को किसी करीबी दोस्त या रिलेटिव से को माली सपोर्ट होने के पूरे चांस हैं। इसी दौरान अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी बढ़ सकता है। बच्चों पर ख़ास नज़र रखना होगी, ख़ास तौर पर उन बच्चों पर जो अभी 15 और 16 साल की एज से गुजर रहे हैं। ये उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है। इसी उम्र में बच्चों को जैसा सोबत या माहौल मिले वो वैसा ही अपने आप को डाल लेता है। लिहाजा इन पर ख़ास तवज्जो देना होगी। प्राइवेट जॉब या डेली वेजेस पर जो काम करने वाले हजरात हैं, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार साबित होगा। माली लिहाज से काम भी मिलेगा और थोड़ा सा बदलाव भी आएगा। मैं भी कि वो अपनी तरफ से काम में कोई बदलाव लाएं, लेकिन ये बदलाव इनके लिए तरक्की का बाइस बन सकता है और ये मुफीद दे भी साबित हो सकता है। मेहनत पे यकीन रखिएगा। किसी के बहकावे या लालच में आकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के चक्कर में किसी जादू, सहर, तवीज़ात या टूने का सहारा मत लीजिएगा। बिल्कुल आपका इन कामों में खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ख़र्चा तो होगा, सिर्फ वो खर्चा ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसे कामों से ज़रा गुरेज ही कीजिएगा तो बेहतर होगा। अपने रब को याद कीजिए। आपके स्टैंडर्ड का लॉर्ड वीनस जो एग्जाल्टेड में है, बिल्कुल लगन से छठे घर में। आप जितनी भी हो बीमार लोगों की खिदमत कीजिए और अपने से कमज़ोर लोगों को जानी व माली जो भी हो खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका भाग्य यानी नसीब सही डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, बल्कि काम करना शुरू कर देगा। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ जाना है। लिहाजा बीमार लोगों की बिल्कुल खिदमत कीजिएगा। वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। लिब्रा वालों को चाहिए कि मंगल के दिन कोशिश करें कि रोज़ा रखें। सिर्फ वो लोग जो बीमार हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो नहीं रख सकते तो बिल्कुल ना रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। और मंगल के दिन आधा पाव या आधा किलो मुर्गी का गोश्त वो किसी फ़कीर को लेके दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इस हफ्ते का लकी नंबर आपका 6 और 8 है। हफ्ते और जुमे का दिन आपके लिए मुतबरक दिन साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, इनके नाम के पहले हरूफ ये, से, जे, नून और इंग्लिश में YNC और Z हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए एक बात तो तय है कि जितनी मर्जी माली अड़चने या ज़हनी दबाव हो, यहाँ तक कि लोगों की तनकीद का सामना ही क्यों ना करना पड़े, अब इन्होंने ठान ली है कि अब ये वही करेंगे जो इनको खुद अच्छा लगेगा। ना तो इसमें किसी की मुशावरत या मर्ज़ी शामिल होगी। हेल्थ इशू बिल्कुल ठीक रहेंगे। अलबत्ता शुरू में मामूली सा बुखार या फ्लू हो सकता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। माली चांस कभी बनेंगे कभी बिगड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आएगी। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड तक तो यही सूरत हाल रहेगी। इसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। 5वें घर में वीनस और सन के होने से नए रिलेशन बनने जा रहे हैं और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट से बिल्कुल लाभ हो सकता है अगर आप चाहें तो। औलाद के मामले में ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्ते की बात तय भी पा सकती है या कोई एंगेजमेंट घर में कोई ऐसा माहौल बनेगा जिससे दिली मसरत मिलेगी और ज़हनी सुकून भी। बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो वालों की इज़दवाजी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन चल रहा है वो भी इसी तरह रहेगा। वो डिप्रेशन कोई आपकी वजह से नहीं है, बल्कि लोगों की बेजा मदाखलत की वजह से है। वो सूरत हाल बहरहाल ऐसी रहेगी। अपनी बीवी की जगह किसी और को देने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता जो भी रिश्ता जहाँ है उसको वही रखे तो बेहतर होगा। स्कॉर्पियो वाले हजरात अक्सर मुझसे फ़ोन करके ये पूछते हैं कि मेरी बीवी के साथ मेरे हालात बेहतर नहीं और मैं तलाक़ की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक ही गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप तलाक़ दे भी देते हैं, अगर दूसरी जगह की शादी का खाना पुर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी यही सूरत हाल रहेगी। लिहाजा घर को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। ये वक्ती गर्दिश है, इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगी। और जो जहाँ है उसे वहीं रखें तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी है।
सरकारी खर्चे पर बिल्कुल बैरून मुल्क का सफ़र पड़ेगा और बॉस की मेहरबानी से तनख्वाह में भी इजाफा होगा और प्रमोशन भी हो सकती है। लिहाजा अकरब वालों को चाहिए कि पीर और मंगल के दिन 2 साबुन नारियल लें, उसका पानी निकाल कर वो परिंदों को डाल दें और नारियल को छोटे छोटे पीस वो बच्चों में बांट दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपका लकी नंबर 9 और 1 है इस हफ्ते का, और दिन आपका जो मुतबर्रक और साथ साबित हो सकता है वो जुमा और पीर है। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस, नाम का पहला हरूफ फे यानी एफ। घर में कोई खुशी जैसा माहौल बनने जा रहा है और घर की रेनोवेट भी होने जा रही है। एक साइन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर सैजिटेरियस वालों के लिए, कि जायदाद और प्रॉपर्टी के हवाले से जो माँ की विरासत का हिस्सा है वो अब तमाम मामलात फाइनलाइज होने जा रहे हैं और वो उसमें आप लोगों को जल्दी और बग़ैर किसी रुकावट के हिस्सा मिलने जा रहा है। इस रकम को या जायदाद को ज़ाया मत कीजिएगा। अगर रकम मिले तो प्रॉपर्टी ख़रीद लीजिएगा। अगर जिनके पास कुछ सेविंग है तो वो ज़राई रकबा ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले वक्तों में वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। माली आमदन के ज़राए बिल्कुल बढ़ेंगे इस हफ्ते। दोस्तों पर ख़र्चा होगा और औलाद की तालीम के हवाले से भी ख़र्चा हो सकता है। सहाफ़त, मीडिया, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए इस हफ्ते 26 और 24 तारीख बड़ी अहम है। इनको कोई ऐसा इशू पर काम करने का मौका मिलेगा जिसमें इनकी रैंकिंग में इजाफा होगा और माली फ़ायदा भी होगा और नए ताल्लुकात भी उभर कर सामने आएंगे। बिज़नेस में दिलचस्पी बढ़ेगी। इस हफ्ते पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा वक्त गुजरेगा। कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी का काम करने वाले इस हफ्ते मेहनत तो ज़्यादा करेंगे और अंत तक मेहनत इनको थका भी देगी, लेकिन पेमेंट के हवाले से कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पेमेंट हुई भी तो पूरी नहीं होगी बल्कि किस्तों में होगी। शोबिज़ और स्टेज ड्रामों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार, ख़ास तौर पर कॉमेडियन फ़नकार, इनको इस हफ्ते नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मौका मिलेगा जिससे इनको बाकायदा माली फ़ायदा होगा। सैजिटेरियस वालों को जैकपॉट से इस हफ्ते बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से भी। सैजिटेरियस वालों को चाहिए कि जुमेरात के दिन चने की आधा किलो दाल दें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और वो किसी फ़कीर को दे दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 6 है। जुमे की सुबह और शाम का वक्त आपके लिए बिल्कुल साद है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न, नाम के पहले हरूफ जीम और खे, इंग्लिश में जे और के। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस हफ्ते का आगाज़ इनकी मंशा के मुताबिक ही होगा। दोस्तों से माली फ़ायदा होगा और मेल जोल भी बढ़ेगा। मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला ज़्यादा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें मुस्बत होने जा रही हैं आगे चलकर, जिनसे बिल्कुल फ़ायदा होगा। पिछले कई दिनों से बिज़नेस मामलात या सरकारी डील के हवाले से काफ़ी ऑब्ज़र्व थे, लेकिन अब इनकी लंबी छलांग का वक़्त आ गया है और अब आप रिस्क लेने की पूरी तैयारी में है और लेंगे भी। लेकिन ये रिस्क आपको और आपके करियर को आगे की तरफ लेकर चलने वाला है। कल्बी और दिमागी फैसले बिल्कुल एक साथ करने जा रहे हैं। ये साइन बड़ा अच्छा है आपके लिए। दिन ब दिन आपकी विल पावर में इजाफा होता चला जाएगा और सबसे खुशाइन बात यह है कि आपकी सिक्स सेंस आगे से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगी। बीवी के साथ कोई शॉपिंग का प्रोग्राम बनेगा। हेल्थ, मेडिकल, केमिकल, मेडिसिन का बिज़नेस करने वालों को इस हफ्ते काफ़ी दिक्कतों का सामना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी माली आमदन में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, मोबाइल्स और गाड़ियों का बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता सो रहेगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर इनकी आँखों का। अगर इनमें कोई सफ़ेद मोतिया उतर रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फ़ौरन इसका सदेबाप करवाइएगा। कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए कि हफ्ते के दिन 8 अंजीर, 8 बादाम और 8 रुपये ये किसी फ़कीर को दें और चिराग जलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। आपके लिए इस हफ्ते का दिन इतवार
جو بالکل آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ برج دلو اکویریس، نام کے پہلے حروف سین، چین، سواد، زواد، زے اور غین، انگلش میں ایس، زیڈ اور جی۔ کافی دیر کے بعد خاندان میں اکٹھے ہو کر مل بیٹھنے کا ماحول بننے جا رہا ہے، اور وہ بھی صلح صفائی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کی آس اور امیدوں پر بالکل پانی پھرنے جا رہا ہے، اور پھر بھی چکا ہے، کیونکہ آپ کے کچھ قریبی رشتہ دار یا دوست وہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ اکٹھے ہوں۔ وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کو آپ سے دور کر کے کوئی فائدے کے چکر میں تھے، جو بالکل پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس بیٹھک میں جائیداد وغیرہ کے معاملات زیر بحث ضرور آئیں گے، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ، اور کافی حد تک غلط فہمیاں دور بھی ہوں گی۔ ان سب معاملات میں آپ کی نئی جنریشن کا کردار بہت اہم ہے۔ ان بچوں کی ذہانت سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس ہفتے بزنس میں تھوڑی انویسٹمنٹ آپ ضرور کریں گے، چاہے وہ ادھار کی شکل میں ہو، جس سے کاروبار میں بہتری بھی آئے گی اور لابھ بھی ہوگا اور تیزی بھی دیکھنے کو ملے گی۔ کاروبار میں جو بھی بچت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ کوشش کیجیے گا کہ سیونگ کے طور پر اپنی بیوی یعنی لائف پارٹنر کے پاس جمع کروا دیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں رہی تو فوراً خرچ ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ گئی کہاں ہے۔ لہٰذا جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، خاص طور پر مزدور طبقہ، ان کو اس ہفتے روزگار میں بہتری کا سامنا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے صنعت کار، خاص طور پر جو لوہے کی منصوبات سے منسلک ہیں، ان کو بھی اس ہفتے لابھ ہوگا۔ میڈیکل کے حوالے سے جو خواتین نرس کی جاب پر فائز ہیں، ان کا اس ہفتے تبادلے تو متوقع ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو کنٹریکٹ بیسس پر کام کر رہی ہیں، ان کے کوئی پکے ہونے کے پورے چانس ہیں، اور انہیں کوئی خوشخبری بھی اس حوالے سے ملے گی۔ ایکویرس والوں کو چاہیے کہ جمعے اور ہفتے کی شب کو مسجد میں کھانا ضرور بھیجیں مسجد امام صاحب کو، اور ساتھ کچھ پیسے بھی دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 8، 5۔ آپ کے اس ہفتے کا 7 دن جس میں آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں: پیر کی صبح اور جمعے کی شب، یہ دونوں آپ کے لیے بڑی سعادت ہے۔ برج حوت یعنی پائسس، نام کا پہلے حروف چے، دال، ڈی اور سی۔ پائسس والوں کے اسٹینڈرڈ میں وینس جو تیسرے ہاؤس کی ہے اور 8ویں ہاؤس کی بھی ہے، کیوں وینس کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اسی طرح سن جو چھٹے گھر کا ہے، وینس ایگزالٹیشن ہونے کے باوجود وہ غروب ہے۔ چھٹے اور 8ویں گھر کے سائن کچھ اچھے نہیں ہوتے، خاص طور پر صحت کے حوالے سے۔ بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، آنکھوں میں پانی کا بہنا، یہ کچھ علامتیں اس ہفتے آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے خرچہ تو بڑھے گا، لیکن آمدن اس ہفتے نہ زیادہ اچھی اور نہ زیادہ بری رہے گی، بلکہ درمیانی صورتحال رہے گی۔ کریئر کی فکر اب آپ کو زیادہ ستانے لگی ہے۔ کاروبار کی بہتری کے لیے بینک سے کوئی رقم بطور قرضہ لینے کا جو پروگرام آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، یا کسی کے ساتھ آپ مشاورت میں ہیں، تو بالکل اس ہفتے اس میں نمایاں پیش رفت نظر آئے گی۔ چھوٹے بہن بھائی جو شادی شدہ ہیں، ان کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیجیے گا، کوئی پراپرٹی بیچنے کا یا کوئی سود پر پیسے لینے کا، جس میں آگے چل کر آپ اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کاموں سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ بزنس میں جو ڈیلز یا معاہدے پینڈنگ تھے، وہ اب متحرک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ مشاورت ضرور کر لیجیے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا غصہ اپنی جگہ بجا ہے۔ آپ اپنے جیون ساتھی کی اہمیت اور اس کی شخصیت کو اگنور کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بیرون ملک کے سفر کے لیے جو تیار بیٹھے ہیں، ان کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، صرف تھوڑی دیر، زیادہ نہیں۔ البتہ مذہبی سفر ضرور پڑ سکتا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، کسی بچی یا بچے کے رشتے کے معاملے میں گارنٹی دینے کی کوشش مت کیجیے گا، اور بات کو صاف اور واضح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس میں کسی کی زندگی کا سوال ہے، بلکہ دونوں کی زندگی کا سوال ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ پائسس والوں کو چاہیے
کہ جمعرات کے دن کوئی پیلی چیز کا صدقہ دیں، چاہے چنے کی دال دے دیں، مٹھائی والے لڈو دے دیں، یا کسی کو پیلے رنگ کا سوٹ لے کر دے دیں، صدقہ ضرور دیں جمعرات کے دن۔ اور اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے آپ کا وہ 3 اور 6 ہے، اور جمعہ اور منگل آپ کے لیے بالکل سعد اور متبرک ہے۔ اس ہفتے کی 25 اور 26 تاریخ کو شیئر مارکیٹ میں وغیرہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ اس ہفتے کے مڈ میں سونے کے ریٹ میں نمایاں کمی، یعنی سونے کی قیمت نیچے آئے گی اور ٹھیک 2 دن بعد اوپر جائے گی۔ یہ نیچے اوپر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ڈالر میں باقاعدہ کمی دیکھنے کو ملے گی، اور جنس یعنی اجناس غلہ منڈی میں خاص طور پر کالی اور لال چیزوں کا ریٹ اوپر جائے گا۔ بہرحال اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔